अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। सिक्स क्लास आप लोग अपनी उर्दू की किताब का पेज नंबर 23 खोलें। आज हम अपने ऑनलाइन लेक्चर का अगला सबक पढ़ेंगे, जो कि आज हमारा सबक है सबक नंबर 5। हमारे पास नज़म आ रही है हम एक हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि एक होना मतलब मुत्तहिद होना और आपस में इत्तफ़ाक़ व मोहब्बत और यंगांगत के साथ रहना। ठीक है, कि जब हम आपस में इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत के साथ रहते हैं तो कोई दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो इससे मुताबिकत रखते हुए जमीलुद्दीन आली इस नज़म के शायर हैं। यहाँ पे आपस में तमाम मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद को ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिएगा, इस नज़म को हम पढ़ते हैं कि हमें शायर क्या बता रहे हैं कि यकजहती हमारा मजहबी, मिली और नज़रियाती शियार है। ज़िंदा कौमें अपने वतन की सरबुलंदी के लिए यकजां होकर ज़िंदगी की दौड़ में सरगर्म रहती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कौमी अज़मत का राज इसी के इत्तेहाद और यकजहती में ही है। ठीक है, और पाकिस्तान के परचम की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के परचम में मौजूद दो रंग अक्सरियत और अक़लियत को ज़ाहिर करते हैं। आप जानते हैं कि सब्ज़ रंग जो है पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है और सफ़ेद रंग जो है गैर मुस्लिमों की अक़लियत को ज़ाहिर कर रहा होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों। और हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें बाबाए कौम का लक़ब भी दिया गया, जिन्होंने हमें ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम का जो दर्स दिया है वो कुरानी असूलों से ताल्लुक़ रखता है। मतलब हमारे जो बानी थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी हमें ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम का सबक दिया। अब देखें शायर जो है इस नज़म में हमसे क्या कहते हैं। नज़म पढ़ते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल हैं सारे, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा हैं लहरें सरगम, एक हैं हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम, एक हैं हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान से इसके दम से ये है आन हमारी। अपने वतन के फूल और शबनम, एक हैं हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पेज टर्न करें। आगे शायर हमारे पास अगला बंद है। सांझी अपनी खुशियाँ और गम, एक हैं हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा इस नज़म में ये आखिर हर बंद के आखिर में इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, हर बंद के आखिर में ये मिसरा आया है। जब किसी नज़म में बंद के आखिर में मिसरा, एक ही मिसरा बार बार इस्तेमाल हो, उसे टेप का मिसरा कहा जाता है। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब हमारे पास जो पहला बंद है मैं आपको इसकी तशरीह करा देती हूँ। ठीक है, देखिएगा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम, एक हैं हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शायर यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का सब्ज़ हिलाली परचम हमारे वक़ार इज़्ज़त की अलामत है। ठीक है, शायर कहते हैं कि सब्ज़ हिलाली परचम के साए के नीचे हम सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं, हम में कोई झगड़ा और तफ़रक़ा नहीं है।
ٹھیک ہے بیٹا، ہماری خوشیاں اور غم ایک جیسے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کی خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب پاکستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں اور پاکستان کے قومی پرچم کے سائے میں ہم ایک متحد قوم ہیں۔ ٹھیک، ہمارے پاس اگلا بند ہے، ایک پرچم کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں لہریں سرگم، ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ اب دیکھیے گا شاعر اس بند میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہماری مثال ایک باغ کی طرح ہے، ہم ایک ہی باغ کے پھول ہیں، چاہے رنگ مختلف ہی کیوں نہ ہوں، اور ہم ایک ہی آسمان کے تارے ہیں۔ سارے دریاؤں کا بہاؤ ایک ہی سمندر کی طرف ہے، سب دریا اکٹھے ہو کر ایک سمندر میں جا گرتے ہیں، اگرچہ ان دریاؤں کی لہریں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، مگر ان کا مرکز ایک ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، ہم میں ذرہ بھر بھی اختلاف اور فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اگلا ہمارے پاس بند ہے، دیکھیے گا، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم، ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ شاعر دیکھیے گا اس بند میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ہم سب پاکستانی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہمارا مدعا، ہمارا مقصد اور ہمارا نظریہ ایک ہے، ہم سب ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہم وہ خوددار اور بہادر سپاہی ہیں جو اپنے وطن کی عزت و آن پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہماری مثال ایک بند مٹھی جیسی ہے، جب سب انگلیاں اکٹھی ہو جائیں تو ایک مٹھی کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم سب لوگ بھی اسی طرح متحد ہیں، ہمارے درمیان ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم سب پاکستانی اکٹھے اور ایک ہیں۔ تو یہ شاعر ہمیں ایک درس دے رہے ہیں، ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا بند ہے، پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے، یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم، ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ اب دیکھیے گا شاعر یہاں پہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے وطن کی عزت و آبرو عزیز ہے، اور یہ ہمیں جان اور روح سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں مگر وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری عزت اور شان و شوکت اسی دیس کے صدقے میں ہے، اور یہ وطن ہمارے لیے عزت و وقار کا باعث ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے وطن کے پھول اور ان پر گرنے والی شبنم کے موتی سب ایک ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم سب متحد اور اکٹھے ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ شاعر ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں۔ آخری بند میں دیکھیے، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ سب مسلمان، شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی ایک کی تکلیف سے دوسرا بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان بھائیوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، وہ دوسرے کی تکلیف سے
اسی طرح متاثر ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی تکلیف سے متاثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ہم سب پاکستانی متحد اور یکجاں ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ نظم میں نے آپ کو کرائی، جمیل الدین عالی کی آپ نے نظم پڑھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے خاص الفاظ ہم نے نہیں پڑھے تھے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے خاص الفاظ کیا ہیں۔ گگن، جاباز، راہی، سانجی، دھارے، جس کا معنی یہ ہوگا آسمان، جاباز جانثار کرنے والا، راہی مسافر، سانجی مشترکہ، دھارے لہریں کہلائیں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے ساری نظم کی تشریح کر لی۔ آپ نے اس نظم کی تشریح کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اس کے الفاظ معنی کو بھی ہم نے اس کی مشق بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ جی پیارے بچوں، آپ نے تشریح کر لی، ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق کا دیکھیے گا سوال ہمارے پاس پہلا کیا آیا ہوا ہے، مختصر جواب دیں۔ آپ کے پاس پہلا سوال ہے، شاعر نے کون سی دو چیزوں کو سانجھا قرار دیا ہے؟ جی بیٹا، آپ اس کا آنسر کریں گے کہ شاعر نے خوشی اور غم کو سانجھا قرار دیا ہے۔ ویسے تو آپ اس نظم کو پڑھ چکے ہیں تو آپ کو ان کے جواب آنے چاہیے، آپ کی دہرائی ہو رہی ہے، میں مختصراً آپ کو یہ کام کرا رہی ہوں۔ سوال نمبر 2 ہے، بند مٹھی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بند مٹھی سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جس طرح مٹھی بند کرنے سے پانچوں انگلیاں باہم اکٹھی ہو کر ایک ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم سب لوگ مجتمع اور متحد ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اگلا سوال، پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے؟ پاک وطن کی عزت یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا پہلا سوال مکمل ہوا۔ دوسرا سوال دیکھیے، مناسب الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ آپ کو یہ سوال اچھی طرح سے آتا ہے، آپ نظم پڑھتے جائیں گے اور اس کو سولو کرتے جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہم کرتے ہیں، نظم کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ بیٹا اس کے ہر پوائنٹ میں 4 آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، آپ یہ ایزیلی نظم کو پڑھتے ہوئے اسے حل کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس کو تیار بھی کریں گے، یاد بھی کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس مشق کا آ رہا ہے، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی۔ اس شعر میں ایک ہی کشتی کے مسافر، ایک منزل کے راہی اور جانباز سپاہی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو میں نے تشریح میں کرا دیا ہے، آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کے پاس اب اس سے ریلیٹڈ اگلا سوال کیا آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کے پاس مشق کا اگلا سوال آ رہا ہے، سوال نمبر 5، چونکہ آپ یہ نظم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کی دہرائی ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اچھے سے تیار ہو جائے۔ سوال ہے آپ کے پاس، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ تو میں نے آپ کا یہ سوال جو ہے یہاں سولو کر رکھا ہے، ہم پڑھتے جائیں گے، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، مترادف الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ جو ایک جیسے معنی دیتے ہوں، ہم معنی ہوں۔ اب پرچم کا مترادف ہے جھنڈا، سانجھی کا مترادف ہے مشترکہ، چمن کا مترادف ہے باغ، گگن کا مترادف ہے آسمان، راہی کا مترادف ہے مسافر، جانباز کا مترادف ہے جانثار، آن کا مترادف ہے شان۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا یہ سوال مکمل ہوا۔ آپ کے پاس اگلا سوال آ رہا ہے، مشق کا، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ بھی سوال میں نے آپ کا سولو کر رکھا ہے، دیکھیے آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ خوشی کا متضاد مطلب الٹ الفاظ کیا بنے گا؟ خوشی غمی، پھول کانٹے، پاک ناپاک، عزت بے عزتی، تلے اوپر، سایہ دھوپ۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کے پاس سوال نمبر 6 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 7 آپ کے پاس آ رہا ہے، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں۔ آپ کے پاس الفاظ آ رہے ہیں، جانباز، عزت، منزل، سپاہی، چمن۔ جانباز، اب دیکھیں اس کا تلفظ کس طرح سے ہم صحیح کریں گے، جیم پہ زبر لگا دیں گے، جیم زبر الف جا، نون پہ جزم، با پہ زبر اور زے پہ اگر ہم جزم لگائیں یا نہ لگائیں، یہ اپنا تلفظ خود واضح کر رہا ہے تو بھی صحیح ہے۔ جانباز، عزت، عین کے نیچے زیر، زے پہ ہم نے تشدید اور زبر لگائی، تے پہ ہم نے جزم لگائی، عزت لفظ بنا۔ منزل، میم پہ زبر، نون پہ جزم، زے کے نیچے ذیل، لام پہ جزم، منزل۔
सिपाही, सीन के नीचे ज़ेर, पे ज़बर अलिफ पा, हे के नीचे ज़ेर, छोटी ये पे जज़म हो जाएगा। सिपाही लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। चमन, चे पे ज़बर, मीम पे ज़बर, नून पे जज़म। ये हमने इस सवाल को यहाँ पे मुकम्मल किया। आपके पास सवाल नंबर 8 आ रहा है। कलम अलिफ और कलम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज को आपस में मिलाएं। ये आपके नज़म से मुताबिकत रखते हैं। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। सवाल नंबर 9, ऐसा मिसरा जो नज़म के हर बंद के आखिर में दोहराया जाए उसे टेप का मिसरा कहते हैं। इस नज़म में कौन सा मिसरा टेप का है? आपको मैं इसके बारे में नज़म के शुरू में ही बता चुकी हूँ। इस परचम के साए तले हम एक हैं, ये टेप का मिसरा है। सवाल नंबर 10, ऐसी नज़म जिसमें मुल्क व कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो उसे कौमी नज़म कहा जाता है। इस नज़म में पाकिस्तान के सबसे हिलाली परचम की अज़मत का जिक्र करते हुए उसके साए में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का जज्बा उभारा गया है। ठीक है, शायर ने किस तरह से कौमी जज्बे को उभारा है? तो कौमी परचम की अज़मत के मौजू पर 10 सतरें तहरीर करें। ये मैं आपको होमवर्क पे भी दे रही हूँ। सवाल नंबर 11 है, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। 3 अल्फाज आए, ये आपके पास अल्फाज आए हुए हैं, धारे, चमन, शबनम और आन। ये आपके पास अल्फाज हैं जिनको आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अब देखिएगा कि मैं आपको होमवर्क पे क्या दे रही हूँ। आपके पास घर का होमवर्क है जो आप वर्कशीट पर करेंगे और सैटरडे को चेक कराने आप भेजेंगे। ये आपका काम होगा। मश्क का सवाल नंबर 10, कौमी परचम की अज़मत के मौजू पर 10 सतरें लिखें और इसके साथ छोटे भाई के नाम ख़त लिखेंगे इनाम से हौसला अफजाई का। ये आपका होमवर्क है, आप चेक करवाइएगा हफ्ते को और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।